بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیلولہ فرمانے کا معمول تھا، اور ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 4 رکعتیں پہلے پڑھا کرتے تھے، 4 رکعتیں سنت ظہر مؤکدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں دن بھر میں 12 رکعتوں کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت مؤکدہ کے طور پہ ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں جو ان 12 رکعت کی پابندی کرتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 رکعتیں فجر کے پہلے کی سنتیں ہیں، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد کی سنتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں۔ یہ کل ملا کے 12 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں نہ پڑھے لم تنلہ شفاعتی، وہ میری شفاعت کو نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے ہم ظہر کی سنتوں کے بارے میں۔ عام طور پہ جو ہے ہم بقیہ سنتوں کی جو نمازوں کے بعد ہیں پھر بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن جو ظہر کی جو سنتیں ہیں جو ظہر سے پہلے کی ہیں ان کے اندر ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، عام طور پہ ہم نہیں پڑھتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی پڑھیں اور اہتمام سے پڑھیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی پھر نماز ظہر ادا کرتے، پڑھاتے، اور نماز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں اور پڑھا کرتے تھے۔ یہ 2 سنتیں اور 4 سنتیں پہلے، یہ دونوں ہی سنتیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہوا کرتا تھا، یعنی قیلولہ اگر نہیں کیا ہوتا تھا ظہر کے بعد قیلولہ کرتے، اگر قیلولہ پہلے کر چکے ہیں تو پھر ظہر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مسجد میں ہی رہنے کا ہوا کرتا تھا۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابیات میں سے کسی ایک کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ازواج مطہرات میں سے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تو اسی طرح دیگر ازواج مطہرات، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تھوڑا سا مؤخر پڑھا کرتے تھے، تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں تاخیر ہونی چاہیے، لیکن اتنی تاخیر نہیں ہو کہ جس سے وہ وقت مکروہ میں داخل ہو جائے۔ اور وقت مکروہ آپ جانتے ہیں غروب شمس کا وقت، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ دن کا حصہ اس طرح مکمل ہو جایا کرتا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے گئے، اور اسی کے اندر اگر کوئی ملنے والا آیا تو اس سے ملاقات کر لی، اور پھر عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مخصوص اذکار تھے جو آپ پڑھا کرتے تھے، جس کے اندر آپ نے وہ دعا سنی ہوگی، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چند مسنون ایسے کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی معمول ہوا کرتے تھے، وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ بعض نے اس کو مغرب کے بعد بھی کہا ہے، لیکن بہتر ہے عصر کے بعد پڑھ لیے جائیں۔ وہ کون سے تھے؟ ایک تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ اس دعا کے اندر بڑی عجیب تاثیر ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں ان چاروں سوال کا جواب ہے جو انسان سے قبر میں پوچھے جاتے ہیں۔ وہ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے آپ کو جواب رٹوایا جا رہا ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے صبح شام ان کلمات کو دہراؤ۔ رضیت باللہ ربا، جب آپ سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تو آپ کہیں گے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام تمہارا دین ہے، اسلام ہمارا دین ہے۔ اور تمہارے رسول کون ہے؟ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی۔ تو اس دعا کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ چند صورتیں ایسی تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یومیہ معمول ہوا کرتا تھا، جیسے سورہ یاسین شریف پڑھنے کا روزانہ فجر کے بعد معمول ملتا ہے، سورہ ملک پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول ملتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ واقعہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ اپنی بچوں کو سکھایا بھی کرتے تھے۔ ایک موقع کے اوپر ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کو کیا سکھا کے جا رہے ہو، اور ان کے گزر بسر کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے کیا انتظام کر کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، جب تک یہ پڑھتے رہیں گے بھوکے نہیں سوئیں گے۔ تو یہ سورہ واقعہ کی خاصیت ہے کہ جو اس کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی اس کے اوپر فقر و فاقہ نہیں آتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ چند صورتوں کا معمول بھی آپ کی روزانہ ڈیلی روٹین کا ایک حصہ تھا، سورہ یاسین شریف کا پڑھنا۔ اسی طرح سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس کو اپنے ہاتھوں پہ دم کیا کرتے اور اس کو پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا۔ آیت الکرسی مستقل پڑھنے کا معمول تھا، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظتی طور پہ کسی عمل کو کرنا ہوتا تھا تو آیت الکرسی کا اہتمام ہوتا تھا، تو آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا معمول تھا۔ ہمیں بھی یومیہ معمولات کے اندر جتنے آج کل فتنے ہیں، آصیب ہیں، جتنے آج کل مسائل ہیں، لوگ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، لوگ بہت سارے شیطانی اور اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ صبح شام معوذتین کا اہتمام کریں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اسی طرح
چاروں قل پڑھیں، یعنی چاروں قل کے اندر سورہ فلق سورہ ناس بھی آ جائیں گی، آیت الکرسی کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ عصر کا اہتمام کریں اور سورہ فاتحہ کا یہ اہتمام جو کریں۔ منزل آتی ہے اس میں اس سورہ ہاں منزل کے اندر بہت ساری چیزیں اس کو انکلوڈ کر کے ہی بنائی گئی ہیں۔ منزل کہیں سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف جو ثبوت شدہ ثابت شدہ چیزیں ہیں انہی کو اکٹھا کر کے منزل میں جمع کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر آیت الکرسی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ چاروں قل ہیں، اس کے اندر جو ہے وہی چند کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اسی طرح ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یومیہ پڑھا کرتے تھے صبح اور شام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سامعین کرام چاہیں تو یہ دعا بھی آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں کہ اس کو بار بار ریپیٹڈ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ڈیلی روٹین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام، اذکار کا اہتمام بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھے ایک طرح سے جان اٹکی رہتی تھی نماز کے اندر۔ تو جسی کو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی تو ٹھنڈک کی نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ارحنا یا بلال، یعنی کہ اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم اذان دو اور نماز کی تیاری کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بھر کے معمولات کے اندر نمازوں کا شدت سے اہتمام ملتا ہے۔ آج امت نے اس نمازوں کے اہتمام کو ترک کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے امت کے اوپر بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں جو آئی ہیں وہ انہی نمازوں کے اہتمام اور ترک کی وجہ سے آئی ہیں، کہ اللہ کے رسول کی ڈیلی روٹین کے اندر یہ 5 وقت کی نمازوں کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ایک متبع سنت ان 5 نمازوں کو چھوڑ کر کبھی بھی اللہ کے رسول کا پیارا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے دوسری خرافات اور دوسری چیزوں میں پڑھ کر جو اصل چیزیں تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ ہم دنیا جہاں کی اور اللہ کے رسول کی محبت کو اختیار کرنے کے لیے چیزیں اختیار کرتے ہیں جو خود آپ نے بیان کی ہیں کہ اگر تمہیں میری محبت چاہیے تو اس کا طریقہ اور میتھڈ یہ ہے، ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کی ڈیلی روٹین کے اندر یہ 5 وقتی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ کہ بہت ہی ریئر ایسا ہوا کہ ایک آدھ موقع کے اوپر کوئی نماز قضا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قضا کر کے ادا کیا، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہو گئیں، یا مثال کے طور پہ ایک دفعہ فجر کی جو لیلۃ التعریس تھی اس کے اندر فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول کی نماز بھی قضا ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت اہتمام ہوتا تھا اس قضا کو بھی ادا کرنے کا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومیہ معمول تھا دن کا۔ اس کے بعد ہمارا معمول شروع ہوتا ہے مغرب کی نماز سے رات کے وقت۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرا کرتے تھے، اور عام طور پہ جو عشاء ہوتا تھا یعنی رات کے وقت کے کھانے کو عربی میں عشاء کہتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے اذا اجتمعت العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء، آپ کا معمول بھی یہ تھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ تو دن بھر میں اگر کوئی کھانا ہوتا تھا جو معتد بھی ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول کا حصہ تھا، وہ یہی مغرب کے بعد کا رات کا کھانا تھا۔ اس وقت کی میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ ٹائمنگ ہے انسان کی رات کے کھانے کی، کہ ایک انسان مغرب کے بعد کھانا کھا لے۔ آپ جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو جو ڈاکٹر مشورے دیتے ہیں آپ ان میں غور کریں، وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کو تاخیر سے کھانا بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، بہت سارے انسان کے نظام ہضم کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں جب انسان لیٹ نائٹ کھاتا ہے۔ تو لیٹ نائٹ نہیں کھانا چاہیے انسان کو، کھانا انسان مغرب کے بعد کھا لے کھانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کھائے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ جانتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے ہی اٹھنے والے، تہجد کے معمولات کا اہتمام کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور پھر سارا دن کی تھکن کے بعد اس ٹائم پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بس ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبی میں باقاعدہ بیٹھے بیٹھے اونگنا شروع کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور عشاء کی نماز پڑھا دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الی ثلث اللیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مجھے صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امت کی مشقت کا خوف ہے، ورنہ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ رات کو 1/3 رات تک میں عشاء کی نماز کو مؤخر کروں۔ یعنی مثال کے طور پہ وہی والی بات کہ اگر ہم آج 6 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو 4 گھنٹے بعد عشاء یعنی 10 بجے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کا معمول ہوا کرتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہلے بھی تشریف لے آیا کرتے تھے،
تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 رات پر عشاء سے فارغ ہو چکا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہوا کرتی تھی وہ عام طور پہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے 4 سنت غیر موقدہ کے طور پر، پھر اس کے بعد 4 فرض، اور پھر اس کے بعد 2 سنت، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چیت، کوئی مجلس نہیں لگایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بھی یہی بات ناپسند کیا کرتے تھے کہ وہ راتوں کو بیٹھے. اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ اور یہ سب چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں. لوگوں کی گیدرنگ ایک اکلوتا ایک واحد تفریح کا ذریعہ ہوتی تھی کہ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بات چیتیں کریں. تو ایک مشہور ٹرم ہے کہ قصہ گوئیاں کرنا، یعنی جس کو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ مسامرۃ اللیل، کہ اس زمانے کا ایک معمول تھا کہ لوگ راتوں کو بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے اپنے قصے سنایا کرتے تھے. ہاں بھائی تم نے کیا کیا آج، جیسے آج کل بھی ہوٹلوں پہ لوگ بیٹھ جایا کرتے ہیں مسامرۃ اللیل. اب تو بہت کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ تھا کیونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو مسامرۃ اللیل یہ جو قصہ گوئیاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ یہ جتنی بھی ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی ہے، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بڑے ہی صاف ستھرے، جس کے اندر انہوں نے 3 سوالات کیے تھے. مل احسان، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. وہ واقعہ بھی مغرب کے بعد ہی پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے اور اس وقت کے اندر یہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان ہی رہتے تھے مغرب سے عشاء کے درمیان. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مختلف قسم کے معاملات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے تھے، بتاتے تھے. اسی دوران اصحاب صفہ وغیرہ سے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو حدیث وغیرہ یا کوئی بھی چیز آیات قرآنیہ کی تفصیل بتانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغرب کے بعد کا معمول تھا. عشاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی روٹین ہوا کرتی تھی. اچھا مفتی صاحب، یہ حضور کا جو روزمرہ کا معمول ہے، یہ کیا آج کے کسی تاجر کے لیے یا پھر کسی دکاندار کے لیے بھی ہے، کسی ایک عام آدمی کے لیے؟ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول دنیا کے ہر فرد کے لیے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک قائد تھے، ایک رہبر تھے اور ایک لیڈر تھے. ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے پوری امت کے لیے رہنما کی حیثیت تھے. تو ہر ایک کے ساتھ اس سے جو ہے کنیکٹ رہنا اور اس سے جو ہے وہ میل جول کے ساتھ رہنا اور سب کے معاملات کو دیکھنا، ہر ایک سے تعلق کو استوار رکھنا، یہ آپ کی زندگی کا ایک معمول روٹین ہوا کرتا تھا. لیکن ان کے اندر تمام وہ معمولات شامل ہیں کہ جو ایک عام دکاندار، ایک عام جاب کرنے والا ان کو اختیار کر سکتا ہے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون اذکار جو آپ سے منقول ہیں، جو میں نے پڑھی بھی ہیں درمیان میں، وہ اس کا اہتمام کر سکتا ہے. نمازوں سے پہلے سنتوں کا اہتمام کر سکتا ہے، نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کر سکتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر اخلاق کریمانہ جو درمیان میں، جیسے تیمارداروں کی تیمارداری کرنا، مریضوں کی تیمارداری کرنا، یا اپنے صحابہ کا خیال رکھنا، یا اپنی ازواج مطہرات کے پاس جانا آنا اور ان سے جو ہے وہ ان کے جو ہے حال چال لیتے رہنا، تو یہ سارے کے سارا ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے. چاہے وہ دکان میں کام کرتا ہو اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ جاب کرتا ہو اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہی اس لیے کہ کوئی آدمی 70% عمل کر لے، کوئی 80% کر لے، کوئی 40% کر لے، کوئی 30% کر لے، لیکن اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ نجات اسی میں ہے. انسان کی جو ہے وہ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ اسی کے اندر ہے. صحیح. الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کے معمولات ہمارے سامنے بیان فرمائے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہزاروں روپے دے کر ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مشورے طلب کرتے ہیں کہ بھئی ہماری دن رات کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اگر ہم صرف اتنا کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لیں، یقین مانیے گا ہماری یہ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. مع السلام.